ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے شرمیلا اور زعیم قادری میں گفتگو ہو رہی تھی, لیکن میں اس پہ اسی پوائنٹ آف ویو پہ اعجاز الحق صاحب کا پوائنٹ آف ویو لینا چاہوں گی. اعجاز صاحب آپ کیا کہیں گے؟ بات تو سن لیں بی بی, میں آپ پوائنٹ آف ویو تو لے لینا, آپ کی نہ ان کی. میں اعجاز الحق صاحب سے پوچھ لیتی ہوں. جی اعجاز صاحب آپ کیا کہیں گے, کیا ہو سکتا ہے ایشو؟ دیکھیں جو بات زعیم قادری نے کہی ہے یہ بالکل فیکٹس ہیں جو بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ دیکھیں حکومت کو کس بات کا خوف ہے, مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ شرمیلا بی کہہ رہی ہیں جی کہ ہمارے خلاف 3 مہینے بعد سازش شروع ہو گئی, 6 مہینے بعد سازش شروع ہو گئی. 3.5 سال تک تو ان کے ساتھ پی ایم ایل این نے مکمل طور پر کوآپریٹ کیا ہے. شروع میں انہوں نے یہاں مرکز میں کیا, اس کے بعد پنجاب میں دونوں کولیشن پارٹنرز تھے. اور جس قسم کے بیانات ابھی جو جسٹس صاحب بات کر رہے تھے کہ جو بابر اعوان صاحب نے سپریم کورٹ کے خلاف دیے ہیں یا فوج کے خلاف جو ابھی بیانات آئے ہیں, جو کھوسا صاحب نے جو بات چیت کی ہے لاہور کے اندر, یہ دیکھیں کچھ نہ کچھ لوگ اس چیز کو لے کے یہ تاثر لیتے ہیں کہ شاید کہیں کوئی خرابی ہے. ہر کوئی یہ کہہ رہا ہے, جب آپ نے بھی کہہ دیا, ہم نے بھی کہہ دیا, جسٹس صاحب نے بھی کہہ دیا, نواز شریف نے بھی کہہ دیا, زعیم قادری بھی کہہ رہے ہیں جی کہ جب فوج آئے گی تو ہم سب اس کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے اور ہم نہیں آنے دیں گے. تو بات یہ ہے کہ جب آپ اگر ڈیلیور کرنا چاہتے ہیں تو آپ ڈیلیور کریں. لوگ چاہتے ہیں کہ آپ ڈیلیور کریں, ان تمام مسائل کا کوئی حل نکالیں, کیونکہ اس وقت جس طرح سے حالات جا رہے ہیں, جس طرح سے ہمارے ادارے جو تباہی کے دانے پر کھڑے ہوئے ہیں, یہ بہت ایک مشکل حالات سے ہم گزر رہے ہیں. اور جی میری صرف یہ عرض تھی کہ اس وقت اگر ڈیزل کی پرائس 99 روپیز ہے, اس میں سے 42 روپیز گورنمنٹ لیوی ہے. اگر اس گورنمنٹ لیوی کو کم کر دیا جائے تو یہ پرائس جو ہے یہ 60s میں چلی جائے گی اور کاسٹ آف پروڈکشن کو ڈائریکٹلی افیکٹ کرے گی. اور یہی نہیں بلکہ جو سپلائی اینڈ ڈیمانڈ ہے ڈومیسٹک کموڈیٹیز کی وہ بھی کم ہوگی. اور وہی سرکولر ڈیٹ اس لیے بڑھتا جا رہا ہے بی بی کہ آئل کی پرائسز پہ گورنمنٹ اپنا تمام لیوی اکٹھا کر رہی ہے. گیس کے معاملے پہ یقیناً ان کو کچھ تھوڑا سا انہیریٹڈ بھی تھا اس میں. جنرل پرویز مشرف کے زمانے میں رائٹ لیفٹ اینڈ سینٹر وداؤٹ کیلکولیٹنگ کہ یہ جو ہم گیس کی منگا رہے ہیں گاڑیاں اور اب یہ رکشے اور تمام, اس کی امپلیکیشن کیا ہوگی. جی اب اس کی امپلیکیشن کیا ہوگی. ہمارے ملک میں کوئی پریمپٹیو سٹیٹسٹکس ایویلویشن کا محکمہ موجود نہیں ہے. لیکن ہم جب کہتے ہیں کہ گورنمنٹ نے آج کیا کیا ہے, انہوں نے اس میں ایڈ آن کیا ہے, ہم جب ان کی تعریف کرتے ہیں تو ان کمپٹنس کا لفظ سب سے پہلے استعمال کرتے ہیں. وہ اس لیے کہ جو ہم نے دیکھا ہے بہت سی جگہوں پر انکمپٹنٹ لوگ لگائے گئے, اپنی ایبلٹیز کو پوری طرح ایکسپلور نہیں کیا گیا. سینٹرل بورڈ آف ریونیو جو ہے اس کے بارے میں ان کا اپنا اسٹیٹ بینک یہ کہہ رہا ہے کہ پچھلے 3.5 برس میں 4,500 ارب روپے کی کرپشن ہوئی, جس کو پلگ ان بارل کرنا گورنمنٹ کا ہی کام تھا. اسٹیٹ بینک میرا ادارہ تو ہے نہیں, نہ ہی وہ اپوزیشن میں. تو عرض صرف یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کو ہم ایک وشیس سرکل آف پاورٹی میں پھنسے ہوئے ہیں. حکومت کے پاس وہ کمپٹنس لیول معذرت سے شو نہیں کیا گیا, کمپٹنٹ اور قابل لوگوں کو لا کر امپورٹنٹ جگہوں پر انسٹال نہیں کیا گیا, بلکہ اپنے عزیزوں کو, ان لوگوں کو جن کا ان محکموں کے بارے میں کوئی خیال بھی نہیں تھا, ان کو لگا دیا گیا. سو وچ ہیز ایکچولی جو کوانٹم ڈبل دی انکمپٹنس آف دی ڈپارٹمنٹ اینڈ دیٹ از ناؤ فالن آن دیم. اب وہ ان کے اوپر گر گیا. یہ ہے کہ ان کی نظر میں تو ہر وہ شخص جو ہے وہ نامنظور ہے جس کا تعلق رائیونٹ سے نہ ہو. اب یہ تو چاہتے تھے کہ دوبارہ سے سیف الرحمان کو لگا دیں چیئرمین نیب, کیونکہ ان کو خدارہ جناب فصیح بخاری صاحب بھی پسند نہیں, جبکہ نواز شریف صاحب نے خود ان کو لگایا تھا چیف آف نیول سٹاف. ان کو کوئی نہیں پسند. میں نہ مانوں اگر ان کو کوئی پسند نہ ہو, اور ان کو کوئی بھی پسند نہیں ہے, کیونکہ یہ آئسولیشن کی سیاست کرتے ہیں, یہ تنہا چلنا چاہتے ہیں, یہ جی ٹی روڈ کی سیاست ہے ان کی. یہ مجھے بتائیں کہ اتنی ساری لمبی چیزیں انہوں نے گنوا دی, یہ کر لیتے, وہ کر لیتے, فلاں کر لیتے, یہ کر لیتے. پنجاب میں کیا کیا انہوں نے؟ 62% حصہ ہے پاکستان کا. میں ہر بار یہ سوال پوچھتی ہوں پوری دنیا کے محکمے کہہ رہے ہیں کہ 38% کرپشن کم ہوئی ہے پنجاب میں. عمران خان صاحب نے کیا بات کری ہے؟ انہوں نے کہا ہے کہ جو آپ کے سکولز ہیں پورے پنجاب میں, ان میں تمام کے تمام صرف دن میں 15 منٹ جو ہے وہ پڑھائی ہوتی ہے. اور آپ وزیر تعلیم کون ہے آپ کے پنجاب کے ذرا بتائیں گے؟ نہیں زعیم مجتبیٰ شجاع الرحمان صاحب. تو یہ جواب دے نا وہ آ کے.
डेंगू का हाल अगर आप देखें, मैं दे रहा हूं जवाब। तो नहीं, अगर आप डेंगू पे ये बात कह रही है कि वो हमारी इनकॉम्पिटेंस है, तो मुझे आपकी लियाकत पर और आपकी पढ़ाई लिखाई पर शर्म आ रही है। वबा नहीं फैली, हमने क्या है, हमने उसको कॉम्पिटेंस से कन्फ्रंट किया। हेल्थ मिनिस्टर, दुनिया के इंपॉर्टेंट तरीन मुल्कों ने ये कहा कि अगर डेंगू को सही तौर पर कन्फ्रंट न किया जाता तो 29,000 डेथ्स हुई थी कोलंबो में। पता चलाएगा कि इट्स नॉट पॉसिबल। मुझे बताइए, ज़ईन जो है इतने काबिल एमपी हैं पंजाब असेंबली में, एक वजारत दे दें शहबाज शरीफ साहब, 17 वजारतें लेके बैठे हैं। वजारत मेरा चीफ मिनिस्टर बहुत कॉम्पिटेंट आप बेहतर चला लेंगे ना उनसे, आपको हेल्थ दे देंगे तो शायद डेंगू की वबा नहीं फैलता। उसका मामला है, आप पढ़े लिखे हैं, आप मेहनत कर लेते, आप एमपी हैं, आपको दे देते वजारत, टास्क फोर्स का चेयरमैन बना देते, कुछ तो कर देते। क्या सिंध में डिजास्टर मैनेजमेंट का वजीर नहीं था? क्या हुआ जब बारिश हुई 25,000 आदमी मर गए, कोई किसी को दवाई तक नहीं पहुंचा सका। हमें इस तरह के वजीर नहीं चाहिए जो घरों में बैठ के पैसे कमाएं। पंजाब का इस वक्त जो हाल है, तो जनूब पंजाब जो महरूमियों का शिकार है, उसकी महरूमी के लिए आपने क्या किया? सिंध में जो डिजास्टर मैनेजमेंट का वजीर था कहाँ गया? उसकी डिजास्टर मैनेजमेंट मेरे भाई आते जो डिजास्टर डेंगू की वजह से जो हालात पूरे सैलाब में नहीं हुई सिंध के अंदर। अच्छा चलो एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। मैं जस्टिस साहब से एक आध सवाल करूंगी, मेरे साथ रहिए।